رسول الله اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. ہم نے اس بات کا فیصلہ کیا تھا کہ عقیدہ توحید کے ساتھ جڑی باتیں جو ہیں ان کو زیر بحث لا کر گفتگو کی جائے اور توحید الوہیت ربوبیت اسماء و صفات کو بالاختصار ہم نے کل آپ کے سامنے ذکر کیا. لیکن یہاں پر ایک سوال آیا کہ توحید الوہیت کو تھوڑا واضح کر دیا ہے, اس کو ذرا کھول کر بیان کر دیا. ہم نے کل بھی عرض کیا تھا کہ توحید الوہیت کا مطلب ہے کہ اللہ کا الہ ہونا اور عبادت کے لائق ہونا. یہ صرف اللہ کی صفت ہے, یہ اللہ کی ذات کا خاصہ ہے اور کسی کے لیے عبادت کی کوئی صورت و جائز نہیں. وہ شاید اس کی ترتیب اس سے غلط ہو گئی ہو, اس نے بڑے مختصر لفظوں میں بڑا عمدہ سا انداز میں کہا ہے. وہ کہتا ہے ہو جس میں عبادت کا دھوکہ ہو, جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حق ہے مخلوق میں وہ تقسیم نہ کر. یعنی ایسا عمل کہ جس کو کرنے سے محسوس ہو کہ یار یہ تو عبادت کا حصہ نہیں. مولوی فتویٰ دے دیں گے آپ کو, لیکن میں یہ بات حقیقت سے کہہ رہا ہوں, یہ سچائی سے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے اعمال ہمارے درمیان رائج ہیں کہ جس میں بندوں کی تعظیم کی جاتی ہے اور تعظیم ایسی کی جاتی ہے جو شریعت میں حرام. اب آپ اسی کو لے لیں کہ کلاس روم میں ٹیچر داخل ہوتا ہے تو کلاس کا پریکٹر کیا بولتا ہے؟ کلاس 10. اب یہ کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا. آپ نے فرمایا من سرہ ان یتمثل له الرجال, جس بندے کو اس بات پر اس کی طبیعت خوش ہوتی ہے کہ لوگ اس کے لیے یوں سیدھے کھڑے ہو جائیں, وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. آج آپ سکولوں میں جا کر کالجوں میں جا کر اس پر ورک شروع کر دیں, سارے تو پاگل نہ کر دیں منو کیا ہے. اور ایسے مولوی بھی مل جائیں گے جو فتویٰ دیں گے کہ کوئی غلط نہیں. یقین مانے مولوی فضل چشتی قادری پیر ہے, اس نے گجرات کے ایک علاقے میں اسی موضوع پر گفتگو کی. بریلوی مولوی ہے, اس موضوع پر گفتگو کی. وہاں پر لڑائی شروع ہو گئی. اس نے کہا کہ بھائی اور گل سنو, گل سن لو میری, میں نے یہ بات کہنی ہے کیونکہ یہ حق ہے. انہوں نے کہا جی یہاں پر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ آدھے سے زیادہ لوگ سرکاری ملازم ہیں. انہوں نے شعبہ بھی دسیا, نہ کیا آدھے سے زیادہ لوگ سرکاری ملازم ہیں اور ہم سارے وہاں پر چلتے ہی ہے, تسی انہوں کفر کہہ دیتا ہے. نہ کہے بڑی تو میں ہوئی. اس نے کہا میں نے یہی کہنا ہے, کسی کو ہضم ہوتا ہو نہیں ہوتا نہ, میں نے یہ حق بیان کرنا ہے اور قرآن و سننے سے کیا ہے, میں نے اپنے باپ کی بات نہیں سنی. اب میں نے شعر کیا پڑھا, ہو جس میں عبادت کا دھوکہ. رکوع کے بعد کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ ہاتھ باندھنے والوں کو چھوڑ دو, رکوع کے بعد کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ تو اللہ کے سامنے جس طرح کھڑے ہوتے ہیں اس طرح کسی اور کے لیے کھڑا ہونا. ہو
جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے، بندوں میں وہ تقسیم نہ کر۔ تو الوہیت، الہ ہونا مکے والے بھی مانتے تھے، لیکن کیا کرتے تھے؟ اللہ کے بعد سوا اوروں کے نام پر جو چڑھاوے دیتے تھے، اوروں کو جو نیازیں پیش کرتے تھے، ان کے نام کی قربانیاں ذبح کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے ما نعبدہم، سورہ زمر 3 آیت، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے۔ یعنی جس طرح کعبے کا طواف ہوتا ہے، اس طرح بتوں کا طواف ہوتا تھا۔ جس طرح آج بھی پاکستان کے اندر کئی قبور پر مسلمان جو ہیں وہ جا کر طواف کرتے ہیں، ویڈیوز موجود ہیں، قبروں کے ساتھ بنے ہوئی بعض جگہوں پر طواف ہوتے ہیں۔ یہ توحید الوہیت، الہ ہونا، اور الہ کا کام کیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت ہے۔ الہ کیوں ہے کہ اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، عبادت کی کوئی شکل و صورت کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی، لیکن ہو رہا ہے۔ اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالی سورہ البقرہ میں دوسرے پارے میں ایک بات پیچھے سے بیان ہو رہی ہے، جہاں سے ہم نے پڑھا تھا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ چلتے جاؤ آگے، آگے فرمایا یہ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں اللہ کے شعائر میں سے ہیں، پتھر ہے نا۔ یہاں پر اعتراض کیا ہے؟ جی حرجگی ہے۔ خانہ کعبہ بھی کیا ہے؟ اور پتھر جڑے ہیں۔ صفا مروہ کیا ہے؟ پتھر۔ لیکن وہاں پر جو کریں تو وہ عبادت، یہی تو فرق ہے۔ ان جگہ پر ہونے والے اعمال کو عبادت اللہ نے کہا ہے، اور اس کے ما سوا کسی اور جگہ پر ویسی عبادت کی جائے، ویسا طریقہ اپنایا جائے، اسی کو اللہ نے شرک کہا ہے، اسی کو اللہ نے شرک۔ اب فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اللہ کا حکم عبادت ہے، اصل چیز حکم الہی ہے، اللہ ہی ہے کہ وہ کہتا ہے اس پتھر کی طرف منہ کرو، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ کل پڑھا ہم نے، اللہ خود حکم دے کے کہہ رہا ہے کہ ابراہیم جس پتھر پہ کھڑے ہو کر بیت اللہ تعمیر کیا تھا نا، اس کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ اللہ نے کہا، اللہ نے کہا دنیا میں جہاں بھی ہو فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اپنا منہ جو ہے وہ مسجد الحرام، خانہ کعبے کے پتھروں کی طرف کرو۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اینما تولوا، جدھر بھی ہو تم منہ کدھر کرنا ہے؟ خانہ کعبے۔ یہ اصل حکم ہے۔ تو اب کوئی بھی ایسا عمل جو اللہ کے لیے بجا لایا جاتا ہے، زندگی میں ایک دفعہ، زندگی میں ایک دفعہ، سال میں ایک دفعہ، مہینے میں ایک دفعہ، یا روزانہ ایک دفعہ، وہ کوئی بھی ہو، وہ صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ نے وہ جو تخصیص کی۔ اب اللہ نے حکم دیا نا کہ 7ویں دن بچے کے سارے بال اتار دو، منڈوا دو۔ اب اگر کوئی اتنے بال چھوڑ دے کہ یہ لٹ فلاں کے نام کی ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ کس کے کہنے پہ چھوڑی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سر کو صاف کرنا ہے، تو نے کس کے کہنے پہ چھوڑی ہے؟ وہ جس میں عبادت کا دھوکہ۔ تو بات کر رہا تھا، ہم نے شروع کیا، آگے اللہ کہتے ہیں صفا مروہ بھی پہاڑی ہے، ان کا طواف کرنا یعنی ان کی سعی کرنا یہ گناہ کا عمل نہیں ہے، بلکہ جو خوشی سے کرے گا اس کا اجر اور ہے۔ مکے والے کیا کہتے تھے؟
عرفات نہیں جانا. اسی طرح وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ وہ پہاڑیاں نے کوئی حیثیت نہیں، یہ اما سارا دوڑی سی. اللہ نے فرمایا بھلے میری بندی سارا دوڑی تھی اپنے بیٹے کے دودھ کے لیے، اپنے بیٹے کے کھانے کے لیے، پینے کے لیے، لیکن مرضی میری تھی، رضا میری تھی. اب میں کہہ رہا ہوں جو اس نے کیا تھا وہ کرو، نہیں کرو گے نہ حج نہ عمرہ. تو حکم اصل میں اللہ کا ہے، یہ الوہیت ہے، یہ اس کا الہ ہونا ہے. اگر آپ نے توحید الوہیت کو صحیح معنوں میں بالتفصیل سمجھنا ہے تو توحید الہ العالمین کے نام سے اتنی موٹی کتاب ہے، پروفیسر عبداللہ ناصر رحمانی صاحب کی زیر تحت نگرانی طبع ہوئی ہے، اتنی موٹی تفصیلی کتاب، اس کو پڑھیں. لیکن بالاختصار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دو پہاڑیاں، اب جب کتاب میں نے ہر چیز اتار دی ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون. ہم نے کتاب میں جب ہر چیز اتار دی ہے، اب اس واضح کر دی گئی چیز کو اب اگر کوئی چھپائے تو اس پر کیا ہے؟ اللہ کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی لعنت. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ہاں جو توبہ کرنے تو اللہ بھی چھوڑ دے گا. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. جو توبہ کے بغیر مر گیا اس پر اللہ کی فرشتوں کی سارے انسانوں کی لعنت. خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون. اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، عذاب کبھی کم نہیں ہوگا، کبھی کوئی ان کی مدد کو نہیں پہنچے گا. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. تم سب کا الہ ایک اللہ الہ ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا الہ نہیں. لا الہ الا ہو. تو ایک ہونا الہ کا اور عبادت کی جتنی شکلیں اور صورتیں ہیں وہ اسی ایک الہ کو خاص ہے. رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے والوں کی میں ایک ضمن ایسے از راہ تفنن بات کرنے لگا ہوں. ہاتھ باندھنے والوں کی ایک دلیل یہ بھی ہے عقلی سی کہ بھائی یوں سیدھا اگر یہ عبادت کا حصہ ہے تو پھر عام حالت میں وہ عبادت جو عام حالات میں آپ جس ماحول میں رہتے ہیں وہ عبادت اس کے ساتھ ہو نہیں سکتی. اللہ نے اس کو خاص کیا ہے. عبادت کی کوئی شکل وہ غیر کو نہیں دیتی. الحمدللہ ہم نے 5-6 سال پرائیویٹ اسکول میں پڑھایا ہے، بچوں کی ٹریننگ کر دی تھی، ٹیوٹنگ بھی ہوگی. بچے ہم آئے تو کھڑے نہیں ہوتے. السلام علیکم بولنا میرا حق ہے، لیکن ایک دوسری جانب سے کہ میں بڑا ہوں آپ چھوٹے ہیں، چلو چھوٹا مجھے سلام کرے، بس اس سے زیادہ کچھ، اس سے زیادہ کچھ کھڑے. اگر آپ کھڑے ہوں گے تو میں آپ سے ناراض ہوں، کیونکہ مجھے میرے نبی نے آپ سے ناراض ہونے کی اجازت دی ہے. یہ عمل اچھا ہے بڑا مشکل بڑا یقین مانے کہ دوسرے ٹیچر سب بتا جاتے ہیں اور بچے کی دل جائیں. آپ اس کو معاشرے میں بات کر کے دیکھیں. اللہ اکبر. آپ حضرت یعقوب کو دیکھیں، جب وہ موت کے لمحات پر ہیں تو اس وقت بھی اپنی اولاد سے تقاضا کیا ہے؟ ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله آبائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدا. اکیلا عبادت کی کوئی شکل وہ غیر اللہ کو نہیں دی جا سکتی.
آگے پھر جب باتیں آئیں گی وہ اسی کے ضمن میں آپ نے سمجھ لینی ہے کہ عبادت کی کوئی شکل وہ غیر اللہ کے لیے، نظر کس کے لیے، نیاز کس کے لیے. ممکن ہے کہ ہم اگلا درس کل تیسرا بار، آج ہم نے وہ جملے تو پڑھ دی، تم من نفقہ او نظر تم من نظر. ہمارا معاشرہ کیا کہتا ہے؟ نظر اللہ واسطے تے نیاز. نظر بھی اللہ کے لیے اور نیاز بھی اللہ کے لیے. جو عبادت کی کوئی بھی شکل ہے وہ غیر اللہ کو دی جائے گی تو وہی شرک ہے اور توحید الوہیت پر ڈاکہ. سادہ سا قانون ہے، آپ نے دیکھنا کہ یہ عبادت ہے. اندر سے ڈرنا، کسی کا خوف رکھنا لاشعوری طور پر، اندر ہی اندر، اس کو پتہ بھی نہیں ہم اس سے ڈر رہے ہیں کہ لنگ نے آج کر کے جس سلام نہ کیتا کہ کدھر اگے گڈی نہ بچ جائے. انہوں نے پتہ ہے یہ لنگ گیا بغیر، اب تو میرے رستے میں بھی سلام ہوتا ہے بھائی. سارے وہ جو مرکز انوار و تجلیات یہاں پہ تھے اب وہ میرے رستے میں ٹرانسفر ہو گئے ہیں. نیا ہاں جی، حضرت یعقوب نے کہا تھا ایک اللہ. اللہ نے اہل کتاب کو مخاطب کر کے کہا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، یہ مت کہو کہ تین خدا ہے. عیسیٰ بھی خدا، عیسیٰ کی ماں بھی خدا اور جبریل بھی خدا، تین مل کے خدا. ایک عیسائیوں کا دوسرا فرقہ، عیسیٰ خدا، عیسیٰ کی ماں خدا، اللہ نعوذ باللہ دعا دب ایک دب تے دوسرے واسطے اے عیسائیت عقیدہ تین خدا. اللہ کہتے وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، تین خدا کا تصور نکالو، ایک ہی اللہ. مسلمانوں کے لیے ہے، ایمانداری سے ذرا غور کرو. مسلمانوں کے نزدیک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اللہ کے نور میں سے اللہ کا ٹکڑا ہو گیا. اللہ کو ٹکڑے میں بانٹ دیا آپ نے اور آگے سبحان کسی آپ سے آنے ہو یہ کیا عقیدہ. وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. ایک اللہ الہ ہے، کوئی دوسرا نہیں. اللہ فرماتے ہیں سورہ المائدہ کی 73 نمبر آیت میں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، جو یہ کہے کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، تین خدا ہیں ان میں سے ایک اللہ ہے. اب یہاں پر جب ہم بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ان کو اللہ کب کہتے ہیں؟ شرک تو تب ہو کہ جب ہم ان کو اللہ کہے یا ہم ان کو خدا کہے تب شرک ہو. مکے والوں نے کبھی کسی کو خدا نہیں کہا تھا، یہ بھی یاد رکھیے. مکے والوں نے کبھی کسی کو خدا نہیں کہا تھا. یہ نہیں کہا تھا کہ لات خدا ہے، منات خدا ہے، عزا خدا ہے، حبل خدا ہے، یہ کبھی نہیں کہا. میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا. جب بھی ان سے پوچھا جاتا وہ کیا کہتے؟ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. یونس مشہور جملہ سورہ یونس کیا کہ یہ سفارش کرتے ہیں. یہ کون سے ہیں؟ یہ سفارشی ہیں. تو ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ یہ سفارشی سے ہم اوپر چلے گئے.
سفارشی سے اوپر چلے گئے ہیں کہ اگر معاذ اللہ کوئی بندہ فوت ہو جائے اور عقیدہ پڑھایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور وہ فلاں صاحب کی حلقہ مریدی میں سے ہو، قبر میں فرشتے اس سے پوچھ ہی نہیں سکتے، وہ تو بھی مر گیا، تو بھی قبر میں فرشتے آ گئے تو بھی نے اج کر کے بانگ پھڑ لئی۔ میں کہا میں انہوں دا تو بھی ہوں، تو منو پوچھنا آ گیا میں کون ہوں، تیرا رب کون ہے، تیرا رسول کون ہے، تیرا دین کون ہے؟ میں تو انہوں دا تو بھی سے ہر گل دے جواب تو یہ عبادت کی کوئی بھی شکل و صورت، وہ حتیٰ کہ کسی دوسرے کا ماوراء ڈر جو ہے، خوف، وہ بھی شرک ہے۔ ایک ہوتا ہے فطری ڈر، بچھو کے ڈنگ کا، سانپ کے ڈسنے کا، بجلی کے کرنٹ کا، کسی بڑے افسر کا ڈر، خوف، رعب، یہ فطری ہے۔ اور ایک غیر فطری مافوق سمجھنا کہ جناب یہ ایسی ہستی ہے کہ اگر ان کے بارے میں کچھ غلط کر دیا تو یہ ساری کائنات پلٹا دیں گی۔ یہ جو ڈر ہے، یہ جو خوف ہے، یہ شرک اکبر ہے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے ان الذین یخشون ربهم بالغیب، یہ غیب پر بحث بعد میں کریں گے انشاءاللہ، آگے بات آئے گی، کیونکہ خوف اور ڈر اس پر بھی بات آگے تفصیلی انشاءاللہ ہوگی۔ لیکن آج کی ہماری بات کا خلاصہ صرف اور صرف اتنا ہے کہ توحید الوہیت کا قاعدہ یاد رکھ لیں کہ عبادت کی کوئی شکل و صورت، قول سے، عمل سے، اسٹائل سے، کسی بھی، وہ جو اللہ کے لیے خاص ہے کسی اور کے لیے کریں گے وہ شرک ہے، اور وہ شرک اکبر ہے۔ اور جو شرک اکبر کا مرتکب ہے ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔